السلام علیکم۔ کچھ کھری باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال کھاری۔ سیرت کی کتابوں میں سے ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی، بہن، چچی اور خالہ کے متعلق بھی پوچھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 22,211 ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اس حدیث پر چند دن پہلے مدینہ منورہ کے ہر دل عزیز شیخ عبدالرزاق البدر نے درس دیا تو خود بھی روئے اور سامعین بھی روئے۔ میرا دل کیا کہ درس کا وہ حصہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ شیخ کہتے ہیں، یہ 3 دعائیں انہیں لکھ لو، انہیں یاد کر لو اور ان کا خوب اہتمام کرو کہ اے اللہ، فلاں کو بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ انہوں نے دوبارہ کہا، میں پھر کہتا ہوں، ان کلمات کو اپنے پاس لکھ لو اور یاد کر لو، کیونکہ نوجوان آج کل فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسے اتنے فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے جتنا آج کے نوجوانوں کو ہے۔ اسی لیے آج کے نوجوان کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس سے محبت کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹی کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تیرا برا کرے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اپنے بیٹے کے خلاف شیطان کی مدد مت کریں۔ نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے، باپ کی ہمدردی، ماں کی ہمدردی، رشتہ داروں کی ہمدردی، دوستوں یاروں کی ہمدردی۔ نوجوانوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، سچے دلوں سے نکلنے والی سچی دعاؤں کی، اللہ سے امید بھری دعاؤں کی کہ اے اللہ، ان کے گناہ بخش دے، ان کے دل پاک کر دے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تو بہترین نصیحت، ہمدردی اور سچی دعا کی بدولت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں اس گناہ کی معمولی رغبت بھی نہ تھی، ایسا گناہ جس سے دل لٹکے ہی رہتے ہیں اور جس کا فتنہ بہت ہی بڑا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہ تھا۔ صرف 3 چیزیں، ہمدردی، اچھی نصیحت اور سچی دعا، اور نتیجہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو اس کے ساتھ نرمی برتے، کوئی تو سچے دل سے اس کے لیے دعا کرے، کوئی ہو جو اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے، انہیں سمجھائے، کوئی تو ہو جو ان کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنے۔ شیخ کی یہ باتیں دل سے نکلی ہیں اور دل رکھنے والوں کے لیے نکلی ہیں۔ پھر صاحب مضمون نے لکھا ہے کہ بھائیو، مجھے لفظوں کے داؤ پیچ نہیں آتے، سادہ لفظوں میں میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے کسی ایک گناہ گار کے خیر خواہ بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کو اعتماد دیں کہ جب کبھی وہ گناہوں سے تھک جائے تو آپ کے پاس چلا آئے۔ اسے معلوم ہو کہ کوئی تو ہے جو میرے گناہوں کے اشتہار نہیں لگاتا، میں اسے جو بھی بتاؤں وہ مجھے نصیحت ہی کرتا ہے۔ اسے اپنائیت دیں، اس کے منہ سے آتی دھوئیں یا مے کی بدبو برداشت کر لیں، اس کی کہانیاں تسلی سے سن لیں، اس کے لیے دعا کریں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، ہر آن امید دلانے والے بن جائیں۔ وہ خود کسی دن توبہ کے لیے رب کی طرف چل پڑے گا۔ 2 دفعہ گناہ گار کو سینے سے لگا لو، اس کا گناہ آدھا مر جاتا ہے۔ اپنے مذمومہ تقوی کی سفید چادر کو گناہ گاروں کے لیے پھیلا دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ لے آئے، اور یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو فرشتہ بننا پڑے گا، قطعاً نہیں۔ بس ایک احساس چاہیے کہ آج کے نوجوان کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔